الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، زمانہ جاہلیت میں ایک شاعر دو قبروں کے پاس سے گزرا. دو قبریں تھیں اور انہیں قبروں کو دیکھ کر کہنے لگا کہ اگر مرنے کے بعد ان دونوں قبروں کی طرح مٹی ہی ہو جانا ہے تو پھر میں اپنی زندگی کے عیش و عشرت کو کس دن کے لیے چھوڑ رکھوں، اور پھر میں اپنی زندگی کا مزہ اور اپنی زندگی کی خواہشات کو کس دن کے لیے ادھار رکھوں. پھر میں کیوں کسی کے لیے ایثار، اور کیوں میں کسی کے لیے قربانی، اور میں پھر کیوں کسی چیز سے صبر کروں. پھر تو میں زندگی کی عیش و عشرت میں دوڑ لگاؤں گا نا. یہ وہ شاعر ان دو قبروں کو دیکھ کر کہنے لگا. تو زمانہ جاہلیت کا تھا، ایمان نہیں تھا، لیکن آج ترقی یافتہ دنیا میں زندگی کا فلسفہ یہی ہے: کھاؤ پیو مست رہو. آج ساری تعلیم اسی کے گرد گھومتی ہے کہ تم میں سب سے کامیاب انسان وہ ہے جس کے پاس زندگی کے عیش و عشرت کا سامان زیادہ ہے. اسی پر اس کا احترام ہے، اسی پر اس کا استقبال ہے، اسی پر اس کی عزت ہے، اسی کی وجہ سے اس کے چرچے ہیں، تذکرے ہیں. تو آج پوری زندگی کا فلسفہ بھی یہی ہے، اور ساری تعلیم کا فلسفہ بھی یہی ہے کہ میاں عیش و عشرت کرو، خوب زندگی سے لطف اندوز ہو، جتنی اپنی زندگی بڑھیا کر سکتے ہو کر لو، یہی کامیابی ہے. اور اس کا پھر نتیجہ ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ گھر کی چار دیواری تک ملک، اور پھر ایک بر اعظم، اور پھر دوسرے بر اعظم، اور پھر پوری دنیا آج فساد میں گھری ہوئی ہے. اس لیے کہ اس زندگی کا قدرتی نتیجہ ہے فساد. اس زندگی کا قدرتی نتیجہ ہے فساد. اس لیے پیغمبر، ایک تو طریقہ یہ ہے نا کہ اگر ٹینکی سے پانی گندا آ رہا ہے یا جہاں سے پانی سپلائی ہو رہا ہے وہاں پانی گندا ہے، تو ہر آدمی اپنے گھر کے اندر پانی گرم کر لے، ٹوٹی پہ کپڑا لگا کر اس کو چھان لے. ظاہر ہے یہ تو اس کا علاج نہیں ہے. اس لیے کوئی آدمی راہ چلتا بھی پانی پی سکتا ہے، بے خبر ہو کے بھی پانی پی سکتا ہے. اس کا صحیح علاج کیا ہے؟ جہاں سے پانی آ رہا ہے وہاں سے صفائی کا انتظام، جہاں سے پانی کی سپلائی ہو رہی ہے وہاں سے اس کا انتظام کیا جائے. اصل جڑ تو وہ ہے. تو پیغمبر جن کے پاس اللہ کا علم ہوتا ہے وہ یہی ذہنیت بدلتے ہیں، زندگی کا فلسفہ بدلتے ہیں، زندگی کا فلسفہ بدلتے ہیں. ان کی تعلیم کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ تمہارا کوئی خالق اور مالک ہے اور ایک اور زندگی ہے،
اور اس زندگی کے اندر تم نے اپنی پوری زندگی کا حساب دینا ہے اور اس پر تمہیں سزا اور جزا ملے گی۔ جب زندگی کا یہ فلسفہ ہوگا تو پھر آدمی میں انسانیت پیدا ہوگی، پھر صبر آئے گا، پھر صبر آئے گا، پھر برداشت آئے گی، پھر آدمی اپنی خواہشات کو قابو پا لے گا، اور پھر انسانی شرافت کا معیار عہدہ، دولت، پیسہ، اسٹیٹس نہیں، پھر تقوی، پرہیزگاری، نیکی، کردار، سیرت، پھر یہ شرافت کا معیار ہو۔ اب ہم بسا اوقات ساری زندگی اس غلط فلسفہ زندگی کو پروان چڑھاتے ہیں، اپنے بچوں میں بھی، اپنی بچیوں میں بھی، اپنے گھروں کے اندر بھی، اپنی تعلیم کے اندر بھی، اپنے نظام تعلیم کے اندر بھی اس غلط زندگی کے فلسفے کو فروغ دے رہے ہوتے ہیں، اس غلط زندگی کے فلسفے کو فروغ دے رہے ہوتے ہیں، لیکن جب اس کے نتائج بد آتے ہیں پھر چیختے ہیں کہ یہ مسائل کہاں سے آ گئے، یہ پریشانیاں کہاں سے آ گئیں، یہ فساد کہاں سے آ گیا، یہ بگاڑ کہاں سے آ گیا۔ ارے میاں، جس کی آپ نے پرورش کی ہے آج اس کا نتیجہ ہے۔ ہم اپنی نسلوں کو، اپنی اولادوں کو، اپنے تعلیمی اداروں کو، اپنے نظام تعلیم کو تو اس بات پہ رکھیں کہ بیٹے اچھی زندگی، ایک دوسرے سے زندگی کے معیار میں سبقت، یہی شرافت ہے، یہی دنیا کی عزت ہے، یہی انسان کے اقبال بلند ہونے کی علامت ہے۔ اور جب اس کے نتائج بد آتے ہیں پھر پریشان ہوتے کہ یہ اولاد نافرمان کیوں ہو گئی، پھر ہم پریشان ہوتے ہیں کہ یہ نئی نسل آج ہاتھ سے کیوں نکل رہی ہے، پھر ہم روتے ہیں کہ یہ آنے والے یہ بچے مستقبل میں کیا طوفان مچائیں گے۔ تو جس کی پرورش کی ہے اسی کا نتیجہ آئے گا نا۔ تو زندگی کا فلسفہ ہی غلط ہو گیا، تعلیم کا فلسفہ ہی غلط ہو گیا، زندگی کا فلسفہ ہی غلط ہو گیا کہ کھاؤ پیو مست رہو، اور جتنے زندگی کے وسائل، اسباب، دولت، اسٹیٹس، معیار جتنا اچھا بناؤ گے یہی عزت ہے۔ اور جب بچے دیکھتے ہیں ساری زندگی کہ استقبال ہی انہی چیزوں کا ہے۔ مولانا سعدی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے ایک بزرگ گزرے، وہ ایک دعوت پہ گئے، معمولی سے کپڑے پہن کر گئے تو کسی نے کچھ نہیں پوچھا، کوئی آؤ بھگت نہیں ہوئی، واپس چلے گئے۔ قیمتی لباس پہن کے آئے، ہر ایک بلا رہا ہے، استقبال ہے، پوچھا جا رہا ہے، توجہ مل رہی ہے۔ کھانا کھاتے کھاتے کچھ سالن کپڑوں پر بھی گرانے لگے۔ لوگوں نے کہا آپ یہ کیا کر رہے؟ کہا میں تو پہلی بھی آیا تھا لیکن کوئی توجہ نہیں ملی تھی، انہی کپڑوں کے تو فیل تو یہ مل رہا ہے، کچھ ان کا بھی تو حق ہے۔ میں جو کھا رہا ہوں انہی کی خاطر تو کھا رہا ہوں۔ جب شرافت کا معیار دولت ہو جائے گا نا بھائی، جب عزت کا معیار اسٹیٹس بن جائے گا نا بھائی، تو میرے عزیزو پھر جائز ناجائز کی تمیز ختم ہو جائے گی، پھر حلال حرام کا فرق مٹ جائے گا، پھر انسان اس حرص و ہوس میں انسانیت کو قدم قدم پہ پامال کرے گا۔ ہم بچپن ہی سے اپنے بچوں کو فلسفہ زندگی غلط دیتے ہیں، اپنا تعلیمی نظام کا فلسفہ ہی غلط ہے،
اور جب اس کے نتائج بد آتے ہیں، اس کا جب ریئیکشن آتا ہے، اس کا جو فساد آتا ہے، پھر چیختے اور چلاتے ہیں کہ ایسے بد نصیب لوگ اداروں میں بیٹھے ہیں، ایسے بدبخت لوگ ہمارے حکمران ہیں، جب ان کی پرورش ہی ایسی ہوئی ہے تو پھر وہ اپنا عیش و عشرت کو کس دن کے لیے چھوڑیں گے؟ وہ تو کہتے ہیں آج اختیار ملا ہے، آج خزانہ میرے ہاتھ میں ہے، آج میری 5 انگلیاں گھی میں ہیں، میں کیوں اس موقع کو جانے دوں؟ میں اس موقع کو ہاتھ سے کیوں جانے دوں؟ جب مر کر مٹی ہونا ہے، کوئی باز پرسی نہیں ہے، پھر میں اس عیش و عشرت کو پھر میں کیوں ایثار کروں؟ پھر میں کیوں احسان کروں؟ پھر میں کیوں دیانت سے کام لوں؟ پھر میں کیوں سچائی سے کام لوں؟ میں تو آج اپنے اختیار کو استعمال کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ عیش و عشرت کی زندگی کیسے اختیار کی جا سکتی۔ آج موقع ملا ہے، آج موقع ملا ہے۔ تو جب فلسفہ زندگی یہ فروغ پائے گی، جب نظام تعلیم کا فلسفہ یہ ہو جائے گا، تو پھر معاشرے میں ایسی کردار آئیں گے بھائی، پھر دنیا ایسے کرداروں کی دیکھ کر زندگی کی تلخی، زندگی کی تپش محسوس کرے گی۔ زندگی کا فلسفہ ہی غلط ہو گیا۔ اس لیے اللہ کریم کہتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا، تمہارے فساد کی جڑ یہی ہے کہ تم نے اس زندگی کو بڑی چیز سمجھ لیا۔ تمہاری زندگی کی فساد کا جڑ، مصیبت کی جڑ، بگاڑ کی وجہ یہی ہے، تم نے اس زندگی کو کوئی بڑی چیز سمجھ لیا ہے۔ یہاں کی مصنوعی عزت، جھوٹا اسٹیٹس، مال و دولت کی کر و فر، تم نے اسے بڑی چیز سمجھ لیا ہے۔ یہ تمہارے فساد کی جڑ ہے۔ مذہب یہ تعلیم دیتا ہے زندگی کی، پیغمبر زندگی کا یہ فلسفہ بتاتے ہیں کہ والآخرۃ خیر وابقی، زندگی آگے ہے جو پائیدار بھی ہے اور بڑھیا بھی ہے۔ اپنی ہر وہ خواہش جس سے اللہ ناراض ہوتا ہو اسے ترک کرو، تمہیں اگلی زندگی میں تمہاری ساری خواہشات پوری ہوں اور بڑی پائیدار، اور ان خواہشات کو پورا کرنے کا معیار وہ بھی اچھا ہوگا۔ یہ فلسفہ زندگی آدمی میں انسانیت پیدا کرتا ہے، آدمی میں قناعت لے کے آتا ہے، آدمی میں صبر لے کے آتا ہے، آدمی میں دیانت لے کے آتا ہے، آدمی میں سچائی لے کے آتا ہے۔ اس سے آدمی کے اخلاق اور کردار کی اصلاح ہوتی ہے۔ کوئی منصوبہ بغیر اچھے کردار اور اخلاق کے کبھی کامیاب نہیں ہوا کرتا۔ کوئی منصوبہ سیرت سازی، اخلاق کی اصلاح کے بغیر کوئی منصوبہ کامیاب نہیں ہوتا۔ میں آپ کو چھوٹا سا منصوبہ بتاتا ہوں۔ آپ کا منصوبہ ہے کہ آپ کے بچوں کا گھر اچھا بن جائے اور اس کی آپ بہت شاندار کوٹھی بنا دے اور کوٹھی کے اندر ہر قسم کا اچھا سامان بھی رکھ دے، لیکن اس گھر میں رہنے والوں کا کردار اور اخلاق اچھے نہ ہو، بتائیے یہ منصوبہ کامیاب ہو جائے گا؟ یہ چھوٹی سی اکائی معاشرے کی کیا یہ کامیاب ہو جائے گی؟ کوئی کردار، کوئی منصوبہ سیرت سازی کے بغیر، اخلاق کی اصلاح کے بغیر نہیں کامیاب ہوا کرتا۔ تو بتائیے پوری سوسائٹی، پورا ملک، پوری قوم بغیر کردار کے، بغیر اخلاق کے اصلاح کے کیسی اچھی زندگی گزار سکتی ہے؟ لیکن ذرا سوچئے، کوئی ایک ادارہ بتائیے، کوئی ایک اپنے ملک کا ادارہ بتائیے جس کی توجہ کردار سازی پہ ہے، اخلاق سازی پہ ہے۔ کوئی ایک کردار،
آپ 80 70 77 سال ہو گئے ہیں، آپ قومی سطح پہ کوئی ایک منصوبہ بتائیے جس کی توجہ کردار سازی پہ ہو، اخلاق کے سنوارنے پہ ہو۔ ارے میرے عزیزو، چیزیں اچھی بننے سے اور چیزیں بڑھیا بننے سے چیزوں کی معیار تو بڑھتا ہے، انسانی زندگی اچھی نہیں ہو سکتی۔ انسانی زندگی تو اچھے انسان سے ہوتی ہے، اچھے کردار اور اچھی سیرت سے ہوا کرتی ہے۔ آپ تجزیہ کیجئے اپنی زندگی کا، پچھلے 10-30 سالوں میں امیر غریب کے گھر کے اندر چیزیں اچھی آ گئیں، کوئی شک نہیں ہے، امیر غریب کے گھر میں چیزیں اچھی آ گئی۔ سائیکلوں پہ ہوا کرتے تھے، لوہے کی چادریں گھروں پہ ہوا کرتی تھی، گھر میں معمولی سامان ہوا کرتا تھا۔ غریب امیر کی زندگی کے اسباب و وسائل بڑھ گئے، زندگی کا اسٹیٹس اچھا ہو گیا، آمدنی بھی اچھی ہو گئی۔ بتائیے زندگی کتنی اچھی ہوئی؟ گھروں کا اطمینان، سکون، محبتیں، پیار، یہ کتنا اچھا ہوا، چیزیں تو اچھی ہو گئی نا۔ کوئی ایسا فلسفہ نہیں ہے کہ سمجھ میں نہ آئے۔ ہم اس غلط زندگی کی روش سے گزر رہے ہیں، اس کی تلخی محسوس کر رہے ہیں، اس فساد کی کڑواہٹ ہر گھر، ہر خاندان، ہر زندگی محسوس کر رہا۔ تو میرے عزیزو، پیغمبر انسانوں کی زندگی سنوارنے کے لیے آئے اور کہا زندگی کا فلسفہ صحیح کیجئے، اپنی تعلیم کا فلسفہ صحیح کیجئے، اور وہ یہ ہے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت کی زندگی بہت بڑھیا بھی، بہت پائیدار بھی۔ اپنی ہر غلط خواہش کو اس زندگی کی خاطر قربان کیجئے، اپنے ہر غلط جذبے کو اس زندگی کی خاطر قربان کیجئے، قربان کیجئے، وہ زندگی ہے۔ اور تمہارے ہر غلط اور صحیح، اور ہر صحیح اور جائز اور ناجائز، اور تمہاری اچھائی اور برائی، اس کا تمہیں اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا ہے، جزا سزا ہے۔ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، ٹھہرو ٹھہرو، جب تک کہ اپنی زندگی کا جواب نہیں دے پاؤ گے آگے نہیں جا سکتے۔ ٹھہر جاؤ یہاں تمہیں تعلقات ہیں، اور یہاں تم اپنا جرم چھپا سکتے ہو، اور یہاں تم لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو، اور یہاں تم قانون کے دست رس سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہو، لیکن ایک ذات ایسی ہے وَقِفُوهُمْ، اس کے سامنے تمہیں ٹھہرنا ہوگا۔ یہ فلسفہ زندگی انسانیت پیدا کرتا ہے، انسانی کردار کو بلند کرتا ہے، انسان کے اخلاق کی اصلاح کرتا ہے، کہ قانون کی رسائی نہیں ہے، لوگوں کی نظریں نہیں ہیں، کسی کا ڈر اور خوف نہیں ہے، لیکن پھر بھی بددیانتی نہیں کرتا، پھر بھی بددیانتی نہیں کرتا، پھر بھی کسی کا حق ضائع نہیں کرتا، اور پھر بھی اپنی ناجائز اور اپنی حرام خواہش سے صبر کر لیتا۔ یہ ایک فلسفہ ہے زندگی، جب دلوں میں رچ بس جائے تو پھر معاشرہ سنورتا ہے۔ اور روئے زمین پر ایسی فلسفہ زندگی رکھنے والے لوگ آئے اور ان کی زندگی قابل رشک، ایسا نہیں کہ اس فلسفے کے حامل، اس فلسفہ زندگی کے تربیت یافتہ اور ان کی تعلیم کا جو یہ فلسفہ تھا، اس کے تربیت اور تعلیم یافتہ نہیں آئے زمین پہ، اور دنیا میں انہوں نے امن اور سلامتی کا پیغام دیا، امن اور سلامتی کا تحفہ دیا، اور پوری دنیا امن اور سلامتی کا گہوارہ بنی۔ تو میرے عزیزو،
اصل خرابی یہ ہے، اصل خرابی یہ ہے، جو فساد کی جڑ ہے کہ آج ہماری نظروں میں دنیا اور دنیا کے اسباب و وسائل اور دنیا کے نقشے یہ بڑھیا چیز ہو گئے، اس کا نام عزت رکھ لیا، اس کا نام کامیابی رکھ لیا، اس کا نام اقبال کی بلندی رکھ لیا، اس کا نام خوش نصیبی رکھ لیا۔ یہ جہالت ہے، یہ جہالت ہے۔ اصل عزت اور معیار نیکی اور تقوی ہے، آخرت کے سنوارنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھائی اس صحت مند زندگی کا صحیح یقین اور صحیح ایمان نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔